بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روس کے قصبے ولادیمیر میں ایوان نام کا ایک شریف اور نیک تاجر رہتا تھا۔ تمام لوگ اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ اس قصبے سے دور ایک دوسرے قصبے میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ ایوان بھی ہر سال تجارت کا سامان لے کر وہاں جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ میلے میں جانے لگا تو اس کی بیوی بولی، ایوان، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جب تم میلے سے واپس آئے ہو تو تمہارے بال سفید ہو چکے تھے۔ میری مانو، اس دفعہ نہ جاؤ۔ ایوان نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ تجارت میں بہت نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں سوار ہوا اور چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ راستے میں ایک اور سوداگر ملا۔ وہ بھی میلے میں جا رہا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب شام ہوئی تو ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور کھانا کھا کر ایک ہی کمرے میں سو گئے۔ ایوان کو صبح سویرے جاگنے کی عادت تھی۔ ابھی رات کی سیاہی اچھی طرح دور نہ ہوئی تھی کہ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے ساتھی کو بھی جگایا، مگر یہ دیکھ کر اس کے احسان خطا ہو گئے کہ اس کا ساتھی تاجر مردہ پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں ٹھہرا تو پولیس مجھے پکڑ لے گی اور ناحق کھچا کھچا پھروں گا۔ اس نے جھٹ پٹ سامان اٹھایا اور گاڑی میں لاد کر روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت راہ میں ایک سرائے پڑی تو وہاں ٹھہر گیا، لیکن ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ سرائے کے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک پولیس افسر اترا اور اس نے ایوان سے کہا، تمہیں ایک تاجر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئے تھے اور دروازہ اندر سے بند تھا، لہٰذا تم ہی اس کے قاتل ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایوان کی تلاشی لی تو اس کے تھیلے سے خون میں لتھڑا ہوا چاقو نکلا۔ ایوان بہت چیخا، چلایا، رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، لیکن پولیس افسر نے ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر کے تھانے لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایوان کے خلاف مقدمہ چلا اور اسے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ دن آہستہ آہستہ بیتتے گئے اور ایوان کو جیل میں پورے 26 برس گزر گئے۔ اس کے چہرے پر چھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے، داڑھی بڑھتے بڑھتے پیٹ تک آ گئی۔ وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور دوسرے قیدیوں کو بھی نیک باتوں کی ہدایت کرتا تھا۔ جیل کے تمام قیدی اور افسر اس کی عزت کرتے اور ادب سے اسے دادا کہتے تھے۔ اس دوران میں اور بہت سے قیدی جیل میں آئے۔ ان میں ایک لمبا ترنگا آدمی بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ اس وقت مجھے کسی نے نہیں پکڑا، مگر اب خواہ پکڑا گیا ہوں، حالانکہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام مارکر ہے اور وہ ولادیمیر کا رہنے والا ہے۔ اپنے قصبے کا نام سن کر ایوان نے اس سے کہا، ولادیمیر میں ایوان نام کا ایک تاجر رہتا تھا جسے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ مارکر نے بتایا، اس کی بیوی مر چکی ہے، مگر بچے سب کے سب خوشحال ہیں۔ پھر اس نے ایوان سے پوچھا کہ وہ کس جرم میں یہاں سزا بھگت رہا ہے۔ ایوان تو خاموش رہا، مگر ایک قیدی نے بتایا کہ کسی آدمی نے ایک تاجر کو قتل کر کے خون میں لتھڑا ہوا چاقو ایوان کے تھیلے میں رکھ دیا تھا۔ اس کے جرم کی سزا اس بیچارے کو ملی اور اب یہ 26 سال سے یہاں قید ہے۔ مارکر کا یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ گھبرا سا گیا۔ ایوان نے سوچا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے مارکر سے پوچھا، آپ کو تاجر کے قتل کے متعلق کچھ علم ہے؟ مارکر ہنس کر بولا، اس کا قاتل تو وہی ہو سکتا ہے جس کے نیلے تھیلے سے چاقو برآمد ہوا تھا۔ اب ایوان سمجھ گیا کہ یہی شخص اس تاجر کا قاتل ہے، کیونکہ ایوان کے تھیلے کا رنگ نیلا ہی تھا۔ ایک رات ایوان جیل کی دیوار کے ساتھ ساتھ پھر رہا تھا کہ ایک جگہ کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص دیوار میں سوراخ کر رہا ہے۔ یہ مارکر تھا۔ اس نے ایوان کو بتایا کہ میں دیوار توڑ کر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، آدھا سوراخ ہو گیا ہے اور آدھا کل تک ہو جائے گا۔ تم بھی میرے ساتھ فرار ہو جانا، لیکن تم نے یہ بھید کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایوان نے کہا، مارکر، تم مجھے آج سے 26 سال پہلے ہی مار چکے ہو۔ مجھے اب یہاں سے نکلنے کی رتی بھر بھی کوئی خواہش نہیں۔ میں تمہارا بھید کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن اس سوراخ کا راز فاش ہو گیا۔ جیل کے افسر نے اعلان کیا کہ جو قیدی مجرم کو پکڑوائے گا اسے رہا کر دیا جائے گا۔ تمام قیدی خاموش رہے، کیونکہ سوائے ایوان کے
اور کسی کو اس سوراخ کا علم نہ تھا۔ ایوان نے اس کے متعلق ایک لفظ تک نہ کہا۔ اس رات ایوان سونے کے لیے لیٹا تو مار کر اس کے پاس آیا اور بولا، ایوان، مجھے معاف کر دو، میں نے ہی اس سوداگر کو قتل کر کے چاقو تمہارے تھیلے میں رکھ دیا تھا۔ میں کل صبح جیلر کے سامنے اپنے اس جرم کا اقرار کر لوں گا اور پھر تمہیں اس قید سے نجات مل جائے گی۔ دوسرے دن مارکر نے جیل کے پاس جا کر اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور ایوان باعزت بری ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔